اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا. تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے گے. تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا، تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے، اور تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے. اچھا، دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا، آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے. اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی. یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے گا. آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسا ہو، رخسار ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، سبحان اللہ، جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی. جنتی بڑے خوش ہوں گے. اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے. اسی لیے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شوق ابزاربر کا کام کرتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں صحیح رہ ہی نہ سکتا. تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکوڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا. اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے ماہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غذا بنتا ہے. اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غذا بن رہی تھی، تو بندے کو کراہت ہوتی ہے، نفرت آتی ہے. تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے، جنتی جب جنت میں دنیا کی غذاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آیا کرے. اب آج یہ مرغ ہے، یہ بریانیاں ہیں، یہ میکڈونلڈ کے کھانے ہیں، یہ سوپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چائنیز ڈشیں ہیں، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں. مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو ایسے کراہت ہوگی، اوہو ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے. تو ایسی کوانٹٹی اور ایسی کوالٹی، اور یہ پیدا کیسے ہوئی؟ فقط کن سے پیدا ہو گئی. اور پھر اس کی ایک وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجے عطا کریں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا. اور یہ درجے کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ دو بندوں کی زندگی کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے، اور ان میں ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا بنسبت دوسرے کے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ڈفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا. یا اللہ، اس لیے حدیث پاک میں ہے
کہ لن یتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوں، کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہوتے۔ آج ہم سبحان اللہ کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی، کہ ہمارا رب ہم سے راضی، اب وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کن سے پیدا ہوئی۔ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی۔ ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا۔ کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پھر پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے۔ درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں، چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے، اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ کے درخت ہیں، صدیوں پرانے درخت۔ تو ان کو اللہ تعالی نے تدریجن پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کی مثال، کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔